मध्य भारत टाइम्स उर्दू और महानामा अल्फाज हिंद की पेशकश कहानियों के किनारे। मैं अपना ये अफसाना पेश कर रहा हूँ। इसका उन्वान है समाज सुधार की। चमकीली बेगम को कभी कभी यूं महसूस होता था कि वो उस मनहूस लम्हे का दुख तादम हयात नहीं भूल पाएगी कि जब वो इल्म नफ्सियात में पीएचडी कर रही थी तो शोबे से बाहर आते हुए उसने पहली बार फख्र उल्फत को देखा था। फख्र उल्फत अंग्रेजी में पीएचडी कर रहा था। वो इंतहाई खूबसूरत था। खूबसूरत सूट बूट में वो किसी फिल्मी हीरो से कम नजर नहीं आता था। उसके चमकीले सियाह बाल, दमकते रुखसार, मयाना कद, सफेद मोतियों की तरह दांत, सियाह आंखें, गुंदमी रंग और उसका चाको चौबंद सा वजूद देखकर चमकीली बेगम लम्हा भर तक उसे देखती रह गई थी। दूसरी जानिब चमकीली बेगम भी सरतापा गजलिया वजूद लिए उसके सामने खड़ी रह गई थी। वो भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं थी। दोनों की आंखें चार हुई थीं, होंठों पे मुस्कान ने दस्तक दी थी। दोनों के दिलों में जवानी, चाहत और मोहब्बत की उमंग व तरंग की शहनाई बज उठी थी। दोनों को एक दूसरे के वजूद से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। चमकीली बेगम ने ही पहल की थी। उसने फख्र उल्फत से पूछा था, जी आप कौन और क्या हैं? फख्र उल्फत ने तबस्सुमामेज लहजे में जवाब दिया था, जी हाँ, मुझे फख्र उल्फत कहते हैं। मैं शोबे अंग्रेजी में पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, आप पीएचडी कर रहे हैं? चमकीली बेगम ने किसी हद तक मसरत महसूस करते हुए उसे सरतापा देखा था। फख्र उल्फत ने कहा था, जी हाँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। फिर उसने चमकीली बेगम से पूछा था, आपका तारुफ? मेरा नाम चमकीली है। मैं इल्म नफ्सियात में पीएचडी कर रही हूँ। इस पहली मुलाकात में ही उन दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने मोबाइल नंबर लिखवाए थे। मोबाइल फोन ने उन दोनों के दरमियान कुर्बतें पैदा कर दी थीं। अब उनकी मुलाकातें कभी कैंटीन में और कभी किसी पार्क में होने लगीं। हाथों में हाथ डाले वो दोनों यूं लगते थे कि जैसे वो आपस में मियाँ बीवी हों। उनमें जज्बा इश्क धीरे धीरे बढ़ता चला गया था। फोन पे उनकी प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी थीं। कोई 6 माह का जमाना जब प्यार मोहब्बत की तपश में गुजर गया तो एक दिन फख्र उल्फत ने तन्हा एक पार्क में बैठे बैठे चमकीली बेगम को कहा था, क्यों ना हम अपने इस प्यार को शादी का रूप दे दें? तुम्हारी क्या राय है? चमकीली बेगम लम्हा भर तक खामोश रही थी, फिर कहने लगी थी, मैं भी यही चाहती हूँ कि इस चाहत के सिलसिले को शादी में बदल दें। यूं भी हम दोनों की पीएचडी बहुत जल्द मुकम्मल होने जा रही है, लेकिन शादी और प्यार दो अलग अलग जज्बे हैं। शादी इज़्दिवाजी रिश्ते को एहसास जिम्मेदारी के साथ निभाने का नाम है, जबकि प्यार दो नौजवान जिनसे मुखालिफ के दिलों और दिमागों में इस तरह भी कैफियत पैदा होने का नाम है। हाँ, ये बात भी आपको कह देना चाहती हूँ कि मैंने प्यार में हुई शादियों का बदतरीन अंजाम देखा है। फख्र उल्फत ने चमकीली बेगम को यकीन दिलाते हुए कहा था, सुनो चमकीली, मैं उन आशिकों में से नहीं हूँ जो बेवफाई करते हैं। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ और चाहता रहूंगा। तुम्हारे लिए तुम्हें खुश रखने के लिए मैं अपनी तमाम ख्वाहिशें कुर्बान कर लूंगा। इसलिए हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन रखना। तुम मेरी जिंदगी में मेरी बीवी बनकर आओगी तो मुझे यूं महसूस होगा कि मेरी जिंदगी में बाहर आ गई, और अगर खुदा न खास्ता तुम मेरी रफीका हयात ना बनी तो मैं संन्यास ले लूंगा। तुम्हारी याद में दश्त सहरा में घूमते घूमते दम तोड़ दूंगा। चमकीली बेगम ने फख्र उल्फत की मजनूनाना बातें सुनी तो हैरत से पूछने लगी थी, अच्छा, तो गोया आप मुझे इस हद तक चाहते हो? हाँ चमकीली, शायद तुमको मेरी चाहत का अंदाजा नहीं है। यकीन जानो, जब तुम मेरी नजरों के सामने आती हो तो मुझे मेरे दिल को चैन आता है। मैं खुशी के मारे फूले नहीं समाता हूँ। चमकीली बेगम फख्र उल्फत की बातें सुनकर हंस पड़ी थी। फिर उससे कहने लगी थी, गौर से सुन लीजिए, किसी शायर ने इश्क के बारे में सही कहा है कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप आग के दरिया में डूबने के लिए तैयार हैं? फख्र उल्फत ने झट से चमकीली बेगम का दायां हाथ दोनों हाथों से पकड़कर अपने दिल के करीब ले जाकर कहा था, चमकीली,
مجھے تم میں ڈوبنا ہے. تمہاری ہر ادا، تمہارے ناز و انداز مجھے چین سے رہنے نہیں دیتے. چمکیلی نے پوچھا تھا، کیا آپ کے والدین اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ میں تمہاری شریک حیات بنوں؟ ہاں، وہ میری مرضی کے مطابق میری شادی کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے. تم اس بات کی فکر نہ کرو. فخر الفت نے بھی چمکیلی بیگم سے پوچھا تھا، کیا تمہارے والدین اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ تم اپنی مرضی سے شادی کرو؟ ابا مان جائیں گے، لیکن امی میرا رشتہ میرے ماموزاد لڑکے توفیل سے کروانا چاہتی ہے. توفیل انجینئر ہے، لیکن میں توفیل سے شادی کرنا نہیں چاہتی ہوں. فخر الفت یہ سن کے کسی حد تک تشویش میں پڑ گیا تھا. پھر اس نے چمکیلی بیگم کو کہا تھا، چمکیلی، شادی زور زبردستی کا نام نہیں ہے، یہ دو دلوں کے ملاپ کا نام ہے. اس لیے تم اپنی مرضی سے شادی کرنا. سنو، جب دل ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں. پھر ایک دن ایسا بھی آیا تھا جب فخر الفت اور چمکیلی بیگم کی آپس میں شادی ہو گئی تھی. شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی. چمکیلی بیگم دلہن روپ میں اور زیادہ چمک اٹھی تھی. اس کی سہیلیوں نے اس کی مہندی رات میں دیر تک گیت گائے تھے. ہنسی مذاق میں اسے شادی کا مفہوم سمجھایا تھا. دوسرے دن اس کے ارمانوں کا حسین شہزادہ فخر الفت پھولوں سے سجی ایک خوبصورت گاڑی میں دلہا بن کر چمکیلی بیگم کے گھر پر آیا تھا. براتیوں میں بلا لحاظ مذہب و ملت اس کے دوست و احباب شامل تھے. سب سے پہلے نکاح ہوا تھا. نکاح کے دوران ویڈیو بنانے والوں اور فوٹوگرافروں نے ہر زاویے سے اس پورے شادی کے ماحول کو اپنی ویڈیوز اور کیمروں میں قید کر دیا تھا. دیکھتے دیکھتے چمکیلی بیگم اپنے والدین، بھائیوں بہنوں اور خاندان والوں سے رخصت ہو گئی تھی. شادی کے بعد 6 ماہ تک فخر الفت اور چمکیلی بیگم پرشباب جسم و جان کے ساتھ رنگ و نور میں سجی زندگی کا لطف اٹھاتے رہے. اس کے بعد چمکیلی بیگم کے پاؤں بھاری ہونے لگے. اس کے گل بدن میں تخلیقی عمل شروع ہو چکا تھا. 1 سال کے بعد اس نے ایک پھول جیسے بچے کو جنم دیا. ادھر وہ فخر الفت کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا. وہ کالج میں انگریزی کا پروفیسر تعینات کیا گیا. گھر میں خوشیوں کی بارات آ گئی. کوئی 3 سال کے بعد چمکیلی بیگم نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا. اب فخر الفت 2 بیٹوں کا باپ بن گیا تھا. دونوں میاں بیوی ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے. ان کی شادی ہوئے اب 7 سال ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو نہ جانے کس کی نظر بد لگ گئی کہ ایک روز چمکیلی بیگم کو یہ بری خبر سننے کو ملی کہ اس کے سچے عاشق اور شوہر محترم فخر الفت نے اپنے کالج کی ایک لڑکی کو اغوا کر کے کورٹ میرج کر لی ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے چمکیلی بیگم کو بغیر کسی جوازیت کے طلاق بھی دے دی. یہ خبر چمکیلی بیگم کے لیے ایک بہت بڑے دکھ، حیرت اور المیے کا باعث تو بنی، لیکن اس نے کسی بھی طرح کا کوئی احتجاجی رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک بلند ہمت اور بے باک خاتون کی طرح اس صدمے کو برداشت کر لیا. اس کے دل میں مرد ذات کے لیے سخت نفرت پیدا ہو گئی. اس نے مصمم ارادہ کیا کہ وہ کسی بھی مرد کو اپنی زندگی میں بطور شوہر نہیں آنے دے گی. اس کے بدلے وہ ایک سماج سدھارکی کے طور پر کام کرے گی. اس لیے اس نے ایک اشتہار بھی فیس بک پہ اپلوڈ کر دیا، جس میں اس نے یہ تحریر کیا تھا کہ وہ والدین جن کی لڑکیاں ان کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ میرے موبائل نمبر پر مجھ سے رابطہ قائم کریں تاکہ میں ان لڑکیوں سے ملاقات کر کے انہیں پیار و محبت کے جذبے سے سرشار شادی کے بدترین انجام کے بارے میں آگاہ کر سکوں. اس طرح سے چمکیلی بیگم نے بہت سی لڑکیوں سے ملاقات کر کے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اپنے والدین کی مرضی کے مطابق شادی کریں. اتنا ہی نہیں بلکہ چمکیلی بیگم نے پولیس، CID اور دوسری سرکاری ایجنسیوں کے عہدیداروں کی مدد کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ سماج میں پھیلے گنڈے، بدماش، رشوت خور، لچے، لفنگے اور چور قسم کے لوگوں پر نکیل کس کے انہیں راہ راست پر لایا جائے. ایک روز اسے ایک حیا سوز ترکیب سوجھی. اس نے نہا دھو کے خوبصورت لباس زیب تن کیا، کریم پاؤڈر اپنے چہرے پر ملا، سر کے بالوں میں پھولوں کا گجرا باندھا، ہونٹوں پہ لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگانے کے بعد جب اس نے قد آدم آئینے میں اپنا سر تاپا دیکھا تو اسے خوشی کے ساتھ ہنسی کی ترنگ سی محسوس ہوئی. تب اس نے اپنے قیمتی موبائل سیٹ سے اپنے آپ کا فوٹو کھینچا اور اسے اپنی فیس بک وال پہ یہ لکھ کے اپلوڈ کر دیا کہ عشق و عاشقی کے خواہش مند حضرات مجھ سے اس موبائل نمبر پر رابطہ قائم کریں.
کوئی 2 گھنٹے کے بعد چمکیلی بیگم کو عیاش آور اور بدماش قسم کے لوگوں کے فون آنا شروع ہوئے۔ اس نے سب کو باری باری بڑے پیار و محبت سے اتوار کو پورے 4 بجے ساترنگی پارک میں ایک مخصوص جگہ پہ آنے کی دعوت دی۔ اتوار کو جب وہ پورے 4 بجے ساترنگی پارک میں ایک مخصوص جگہ پر پہنچی تو وہاں چمکیلی بیگم کے درجنوں عاشق جمع ہو چکے تھے، جن میں زیادہ تر شادی شدہ تھے۔ ہر عاشق دوسری کو دیکھ کر حیران تھا۔ چمکیلی بیگم ہنستی مسکراتی ہوئی جب سب کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، پھر اس نے ان سے الگ ہو کر پولیس آفیسر کو فون کر کے ساترنگی پارک میں چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر آنے کو کہا۔ کچھ ہی وقت میں پولیس آفیسر اپنے سپاہیوں کے ساتھ پارک میں پہنچا اور آتے ہی ان تمام بدماشوں کا حراست میں لیا۔ ان سب کو پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے تھانے لایا گیا، جہاں ساری رات پولیس والے انہیں الٹے کان پکڑوا کے پیچھے سے لاتے مارتے رہے اور کبھی ڈنڈے سے ان کی پیٹھ کی دھلائی کرتے۔ ادھر چمکیلی بیگم کو اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ مختلف حربے استعمال کر کے سماج کو سدھارنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔